آج کے سیشن کا پہلا سوال نماز کی ادائیگی کے حوالے سے ہے۔ نماز کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی میں جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ اور اس کا حکم کیا ہے؟ کئی بار ہم نے مسجدوں میں سجدہ سہو کے معاملے میں ایک شور اور کنفیوژن کا ماحول دیکھا ہے۔ دیکھیے، نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ ظاہری فارم سے زیادہ کیفیت نماز مطلوب ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی نماز میں سب سے زیادہ جس چیز کا خیال کرے وہ یہ کہ اس کی نماز میں وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں۔ وہ کیفیت کیا ہے؟ وہ کیفیت ہے عبدیت کی کیفیت، اپنے آپ کو خدا کے آگے کامل طور سے سرنڈر کرنے کی کیفیت۔ اسے ہی قرآن و حدیث میں خشوع والی نماز کہا گیا ہے، یعنی جھکاؤ والی نماز۔ اور پھر یہ کہ نماز کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک نمازی کے اندر اپنے آپ کو کامل سپرد کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھے لیکن اپنے آپ کو اللہ کے آگے کمپلیٹلی سرنڈر کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، تو پھر ایسے نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کا جائزہ لے، وہ اپنی نماز کا اسسمنٹ کرے۔ تو کمپلیٹ سرنڈر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کمپلیٹ سرنڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو کیفیت ہم فارم کی شکل میں اختیار کرتے ہیں، جیسے رکوع، سجود، تو رکوع اور سجدہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو پوری طرح جھکا دینا، یعنی یہ انتہائی غلامی کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک یہی کام نماز سے باہر اپنی زندگی میں بندہ مومن کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کمانڈمنٹس اور انجنکشنز اور ہدایات جب بھی سامنے آ جاتی ہیں تو پھر وہ ان کے آگے کوئی اف اور بٹ نہیں کرتا ہے۔ کنفیوژن ہو سکتا ہے، کمانڈمنٹس اور احکام کو سمجھنے میں اسے کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں، یہ اس طرح نہیں، اس طرح، تو اس کے لیے پھر وہ مطالعہ کرے گا، مزید معلومات حاصل کرے گا، لیکن وہ نیت کی سطح پر منکر نہیں ہوگا، وہ انکار نہیں کرے گا، نہ ظاہری طور سے انکار کی روش اختیار کرے گا، نہ داخلی طور سے وہ انکار کا طریقہ اختیار کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کامل اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خشوع والی نماز پڑھتا ہے، لیکن یہ خشوع والی نماز بھی ایک فارم میں داخل ہونے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے، یعنی نماز کی ایک شکل و صورت ہے، تو ان شکل و صورت کی حفاظت بھی لازمی طور پر ضروری ہے، یعنی نماز کا جو فارم ہے اس کی حفاظت بھی لازمی طور پر ضروری ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو سرٹن فارمز ہیں ان فارمز میں کچھ غلطی ہو جائے تو پھر اس کی اصلاح کرنی ہے اور پھر سجدہ کرنا ہے۔ اصلاح نہ بھی ہو پائے تو پھر سجدہ سہو کم از کم کر لینا۔ سہو مطلب ہوتا ہے غلطی، سجدہ سہو یعنی غلطی والا سجدہ۔ آپ نے کہا کہ اس سلسلے میں اکثر مسجدوں میں کنفیوژن بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پوری بات نہیں بتائی جاتی ہے یا لوگوں کو پوری بات معلوم نہیں ہے، اسی لیے لوگ کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں، حدیث کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کم و بیش 5 مواقع ہیں جہاں پہ خود پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا ہے، اور پھر انہی کی بنیاد پر بعد میں سجدہ سہو کا قانون بنایا گیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے پہلے ان روایات کو رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ پہلی روایت عبداللہ بن بحینہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، دوسری رکعت آپ نے پڑھائی، دوسری رکعت میں آپ نے قاعدہ نہیں کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب ہم لوگ انتظار ہی کر رہے تھے کہ نماز ختم ہو، لیکن آپ نے نماز کو ختم کرنے سے پہلے 2 سجدہ کیا اور پھر سلام پھیر لیا۔ یہ ایک روایت ہوئی۔ اس سلسلے میں دوسری روایت اس طرح ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، پھر آپ نے ظہر کی نماز میں 5 رکعت نماز پڑھا دی اور پھر سلام پھیر دیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ نماز میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا، لوگوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کیا نماز میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں۔ پھر بتایا گیا کہ ایسا ہے، آپ نے مزید دریافت کیا
تو جب کنفرم ہو گیا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، اسی وقت آپ نے پیر کو موڑا اور 2 سجدہ کیا اور سلام پھیر لیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ لوگوں دیکھو، میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح تم انسان ہو، تو جس طرح تم نمازوں میں کبھی بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، تو کبھی ایسا ہو تو یاد دلا دیا کرو۔ اور ہاں، تم میں سے جس شخص کو اپنی نماز میں کوئی شبہ ہو جائے تو وہ اس پر یقین حاصل کرے کہ معاملہ کیا ہے، پھر نماز کو وہ ختم کرے، یعنی سلام پھیرے اور اس کے بعد 2 سجدہ کر لے۔ یہ دوسری روایت ہے۔ تیسری روایت ابن سیرین کی ہے۔ ابن سیرین کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، روایت میں اسی طرح الفاظ آئے ہیں، ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ نے 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا، اور بہت ہی غصے کی حالت میں مسجد میں قبلے کی طرف ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی، وہاں اس طرف جاتے ہیں اور پھر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب لوگوں میں بات چیت ہونی شروع ہوئی، نماز میں ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، لیکن انہیں یہ جرت نہیں ہوئی احترام میں کہ وہ جا کر کوئی سوال کرے۔ اس روایت میں دیکھیے بہت ساری اہم باتیں بھی آئی ہیں کہ جب اس طرح کا ہوتا ہے تو کنفیوژن بھی پیدا ہوتا ہے۔ جو زیادہ مہذب اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، جیسے ابو بکر اور عمر، تو ابو بکر اور عمر نے احترام میں کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ اب کیا آپ یہ سوچیں گے کہ ان کو نماز کے صحیح غلط کی فکر نہیں تھی؟ انہوں نے اپنے امام پر کامل یقین کیا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہی درست ہے۔ لیکن لوگوں میں ایک شخص ایسے تھے جن کو ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ اچھا، لوگوں میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو جلباز قسم کے وہ نکلے اور کہنا شروع کیا کہ نماز میں کمی ہو گئی ہے۔ ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ذوالیدین اٹھتے ہیں اور پھر جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس کہ اللہ کے رسول، کیا نماز میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے؟ یا پھر آپ بھول گئے ہیں، نماز میں کمی بیشی ہوئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہی ہے۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ہاں، آج آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہے۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں، 2 چھوٹی ہوئی رکعت کو پڑھاتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں اور پھر سلام پھیر دیتے ہیں۔ یہ تیسری روایت ہوئی۔ چوتھی روایت حضرت عمران بن حسین کی ہے، حسین سعد سے حسین۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ایک روز عصر کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے 3 رکعت پڑھائی اور پھر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ لوگوں میں ایک لمبا چوڑا آدمی تھا جسے خرباق کہا جاتا تھا، وہ آپ کے حجرے میں جاتا اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہے۔ تو آپ غصے میں ہو جاتے ہیں اور غصے کی حالت میں باہر نکلتے ہیں چادر لپیٹتے ہوئے، لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کیا یہ جو شخص کہہ رہا صحیح ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں۔ تو پھر آپ 1 رکعت پڑھاتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں اور پھر سلام پھیر دیتے ہیں۔ 5ویں روایت اس سلسلے میں حضرت سعید خدری کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو نماز میں شبہ ہو جائے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت، تو پہلے تو وہ یقین کر لے اور اپنے یقین پر قائم ہو جائے، یعنی شک و شبہ کو ہٹا دے۔ جس چیز پر اس کو یقین ہو جائے وہ یقین کر لے۔ اس کا مطلب ہے اس نے 3 رکعت پر یقین کیا تو 3، 4 پر کیا تو 4، اور پھر 2 سجدے کر لے اور سلام پھیر دے۔ تو اگر اس نے 5 پڑھی ہو تو یہ 2 سجدہ ہے اس سے ڈبل ہو جائے گا، اور اگر اس نے 3 ہی پڑھی ہے تو 4 رکعت ہو جائے گی، اور اس طرح شیطان ذلیل ہوگا۔ تو یہ 5 روایتیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں، یعنی 5 مواقع اور انسیڈنٹس ہیں جو سجدہ سہو کے حوالے سے آئی۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ چھوٹی ہوئی نماز کو پوری کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ حضرت بلال کو اقامت کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کل روایات ہیں جن سے سجدہ سہو کا قانون تیار ہوا۔ اب دیکھیے روایتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور سلام کے بعد بھی۔ تو اگر آپ سلام سے پہلے سجدہ سہو کرتے ہیں تو آخری رکعت میں تشہد، درود اور دعا کے بعد 2 سجدے کریں گے اور پھر سلام پھیر دیں گے، جیسا کہ روایت میں ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ سلام کے بعد سجدہ کریں گے۔ یہ دونوں طریقے روایتوں سے ثابت ہے۔ سلام کے بعد جب کریں گے تو آپ آخری رکعت میں تشہد، درود اور دعا کے بعد سلام پھیر دیں گے اور 2 سجدے کر لیں گے اور پھر سلام پھیر دیں گے۔
جیسا کہ ابن سیرین کی روایت سے معلوم ہوتا۔ اب اس سلسلے میں بعد کے زمانے کے جو فقہ ہیں اور ائمہ اربع ہیں ان کی کچھ الگ الگ رائے ہیں، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق سجدہ سہو سلام سے پہلے کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آخری رکعت میں تشہد، درود اور دعا کے بعد ایک سلام پھیریں گے اور پھر 2 سجدے کریں گے اور پھر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام مکمل پھیر کر نماز کو ختم کر دیں گے۔ دوسرا طریقہ امام شافعی کا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک سلام سے پہلے 2 سجدے کیے جائیں گے اور ان کی شکل وہی ہے جو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ تیسرا طریقہ حنبلی طریقہ ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے۔ ان کے مطابق دونوں طریقے ہیں، یعنی سلام سے پہلے بھی اور سلام کے بعد بھی۔ تو اگر سلام کے بعد آپ سجدے کرتے ہیں، اگر آپ سلام کے بعد سجدہ کرتے ہیں سجدہ سہو، تو پھر سجدہ سہو کے بعد تشہد پڑھیں گے، صرف تشہد، اور پھر سلام پھیر دیں گے۔ سمجھ لیا؟ اور پھر ایک طریقہ امام مالک کا ہے۔ تو روایتوں سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ جو سجدہ سہو ہے اس کے دونوں طریقے موجود ہیں، خود رسول اللہ سے ثابت ہے۔ آپ کو جس پر اطمینان ہو وہ دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر لیجئے، یا تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کیجئے اور سلام پھیر لیجئے، یا پھر سلام کرنے کے بعد سجدہ سہو کیجئے اور پھر سلام کو پھیر لیجئے۔ یہ دونوں طریقے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب کب سجدہ سہو کریں گے؟ تو حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص، جیسے عبداللہ بن بحینہ کی روایت، تو اگر نماز میں قاعدہ نہ کیا جائے، دوسری رکعت میں نہ بیٹھا جائے، تو اس حالت میں سجدہ سہو کریں گے، جیسا کہ عبداللہ بن بحینہ کی روایت ہے، دوسری روایتیں ہیں۔ اسی طرح اگر نماز میں اضافہ ہو جائے، جیسے عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، تو اس وقت سجدہ سہو کر لیں گے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھ لی جائے تب بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ تیسرا موقع کب ہوگا؟ جب نماز میں کمی ہو جائے، جیسے ابن سیرین کی روایت جس میں رسول اللہ نے 2 ہی رکعت پڑھائی، تو اس وقت آپ نے 2 سجدہ سہو کیا، تو اس وقت کریں گے اور پھر چھوٹی ہوئی رکعت کو پڑھ لیں گے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نماز کم پڑھتے ہوئے آدمی سلام پھیر لے اور پھر اس کی اصلاح کی جائے تو پھر چھوٹی ہوئی رکعت کو آدمی پڑھ لے گا، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو نماز میں کوئی ڈاؤٹ ہو جائے، شک و شبہ ہو جائے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت، تو ویسی حالت میں آدمی سجدہ سہو کر لے گا، سلام پھیر لے گا۔ اس سلسلے میں ایک روایت حضرت مغیرہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اور پھر وہ دوسری رکعت میں قاعدہ کرنے کی جگہ وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تو اگر وہ تیسری رکعت کے لیے پوری طرح کھڑا نہیں ہوا تو وہ بیٹھ جائے گا، اور اگر پوری طرح کھڑا ہو گیا ہے تو پھر وہ کھڑا ہی رہ جائے اور بعد میں پھر وہ سجدہ سہو کر لے۔ تو اس معاملے میں پوری طرح جو ڈسکریشن ہے وہ امام کو ہے کہ اگر آپ اقتداء کر رہے ہیں تو امام کس حالت میں پہنچا یہ امام ڈیسیزن لے گا خود، کہ وہ پوری طرح کھڑا ہو گیا ہے یا درمیانی حالت میں ہے، اس کی کیفیت کیا تھی، اور اسی کے مطابق وہ سجدہ سہو کو طے کرے گا۔ ایسا نہیں کہ امام کے سجدہ سہو نہ کرنے پر مقتدی وہاں پر شور مچائے یا کنفیوژن کریٹ کرے، یہ مقتدی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مقتدی کو ایک اصول یہ بھی جاننا ہے کہ جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی نماز کے باطل ہونے اور نہ ہونے کا سارا انحصار امام کے اوپر ہے۔ اس سلسلے میں داؤد کے حوالے سے ایک روایت اور ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور وہ بے یقینی کی حالت میں پہنچ گیا ہے، جیسے کہ اس نے 2 رکعت پڑھی ہے یا 1 رکعت، تو اگر یہ کنفیوژن ہو تو وہ اس کو 1 ہی رکعت مانے۔ اسی طرح اس کو یہ خیال ہو کہ 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعت، تو وہ 2 رکعت مانے۔ اسی طرح اس کو 3 رکعت یا 4 رکعت کا احساس ہوا ہے تو وہ 3 ہی رکعت مانے، اور پھر اسی طرح اسے 4 رکعت یا 5 رکعت کا احساس ہو رہا ہے تو وہ 4 ہی رکعت مانے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ تو یہ روایتوں سے ہمیں سجدہ سہو کے
سجدہ سہو کے جو احکام ہیں اور طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ روایتوں کو اپنے سامنے رکھے، اور عین ممکن ہے اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے جو تمام لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ حنفی طریقے کو مانتے ہوئے سلام سے پہلے سجدہ سہو سلام کر کر سجدہ سہو میں جاتا ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے کہ امام شافعی کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے سلام سے پہلے سجدہ کر لے۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک روایت کو دیکھتے ہوئے جیسے عبداللہ بن بحینہ کی روایت، تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ سلام سے پہلے سجدہ کر لے، یا ابن سیرین کی روایت، اس کو دیکھتے ہوئے وہ سلام کے بعد سجدہ کرے۔ تو دونوں طریقے ہیں، ان دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ غلط نہیں ہے، جس طریقے پر عادت بن جائے وہ طریقہ اختیار کر لے۔